be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. ہمیں مذاکرات کی جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو یہ اس کو ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. مذاکرات کرنا ہماری طاقت ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایشوز ہیں ہم ان پہ ٹھیک ہیں, ہمارے وہ ایشوز درست ہیں, اس لیے ہمیں بات کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. ناظرین السلام علیکم. ناظرین یہ بات تو بڑی واضح تھی کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, استنبول پروسیس کی جو کانفرنس بھارت میں ہو رہی ہے, امرتسر میں ہو رہی ہے, انڈین پنجاب میں, اس میں افغانستان اور ہندوستان جو ہے وہ مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہی سارے ایجنڈے کو شیپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جس حد تک صورتحال نے ایک شکل دکھائی وہ بہت خلاف توقع تھی, اور صورتحال اس حد تک ہوئی کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, فارن پالیسی ایڈوائزر سردار عزیز صاحب جو ڈی فیکٹو فارن منسٹر ہیں, انہیں پریس بریفنگ اور پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا گیا. بہانہ یہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں, وہ اپنے ہوٹل سے باہر نہ نکل سکے, وہ گولڈن ٹیمپل جانا چاہتے تھے, ان کو اس کی اجازت نہیں ملی, جبکہ باقی لیڈران جو امرتسر آئے وہ جا سکے گولڈن ٹیمپل. اس کے تھوڑی ہی دیر چند لمحوں میں اس صورتحال کو کس الفاظ میں, کن ٹون میں, کس طرح سے ایک بیئرلی کنٹرول وائس میں پاکستان کے ہائی کمشنر باسط صاحب نے, عبد الباسط نے ڈسکرائب کیا, وہ چھوٹا سا ٹکڑا اسے بڑے غور سے سنیے جو اس کے انہی لمحوں میں جب روکا گیا سردار عزیز صاحب کو پریس کانفرنس کرنے سے, تو باسط صاحب کی جو بریفنگ ہے وہ ٹکڑا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ کو بھی آج ہمارا میڈیا انٹریکشن ایکسپیکٹڈ تھا, وہ نہیں ہو سکا. بدقسمتی کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. یہ ایک مشکل فیز ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. آپ نے ناظرین سنا کہ کیٹیگوریکلی وہ کہتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ خدشات تھے. ہوسٹ جو ٹیم ہے, جو ہوسٹ کنٹری ہے, اس نے پریس بریفنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. یعنی انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ کا جو لو پوائنٹ ہے اس میں یہ ایک لویسٹ نیا پوائنٹ ہے جہاں سفارتی آداب اور ڈپلومیٹک نارمز کو اس حد تک مودی سرکار جو ہے وہ توڑنے کے لیے تیار ہے. اور ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے چند ہفتے پہلے جو ساک کی سمٹ میٹنگ ہونی تھی پاکستان میں, جو اس سے کئی دفعہ پہلے بھی ہندوستان کی نان کوآپریشن کی وجہ سے کبھی بنگلہ دیش کبھی کسی اور جگہ نہیں ہو سکی, وہ پاکستان میں نہیں ہو سکی. اس کا بائیک آؤٹ کیا افغانستان نے, ہندوستان نے اور بنگلہ دیش نے. تو پھر کیا اس وقت لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ سردار عزیز صاحب کو, پاکستانی ڈیلیگیشن کو اس وقت جانا بھی چاہیے تھا؟ جو رویہ اب ہوا ہے اس کو دیکھ کے یہ سوال جو ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ کئی سوالات ہمارے ذہن میں ہیں. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومننٹ پولیٹیکل اینالسٹ جناب مشرف زیدی صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو ہم. مجھے رستم شاہ محمد صاحب, ایکس چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا وایا سیٹلائٹ جوائن کریں گے پشاور سے, اور مجھے اکرام سہگل پرومننٹ ڈیفنس اینالسٹ اور کالمنسٹ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں وایا سیٹلائٹ. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. اکرام سہگل صاحب, اگر میں آپ سے آغاز کر سکوں, آپ سمجھتے ہیں کہ سرتاج عزیز صاحب جو گئے ہیں اور جس طرح سے رد عمل ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو اس موقع پہ جانا بھی چاہیے تھا, جو تیور نظر آ رہے تھے بھارت کے, کیا جانا مناسب تھا؟ بالکل جانا چاہیے تھا جی, جانا مناسب تھا, کیونکہ آپ اگر جاتے نہیں تو آپ ان کو اوپن پلینگ فیلڈ ایک دے دیتے. دیکھیں جانے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا. سب سے پہلا بات, آپ کو پتہ تھا کہ وہ کیا بولیں گے, اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو لتھاڑیں گے وہ, اور پھر اپنے پراکسی جو ہیں ان کے افغان پپٹ جو ہیں ان کو اشرف غنی صاحب وہ بھی وہی کریں گے, تو اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ ان کو اوپن پلین فیلڈ دے دیتے تو آپ کو جو سپورٹ ملی ہے وہاں پر رشین سے, روس سے, آپ سوچیں, باقی تو چھوڑ دیں چین وین یہ وہ, قازقستان اور آذربائیجان انہوں نے بھی دبی زبان میں کافی کچھ بول گئے ہیں, لیکن روس سے جو ان کا مجا ہوا ایلائی ہے, جو وہ کہتا ہے کہ نہ یہ موقف یہ ٹھیک تھا, نہ یہ جگہ ٹھیک تھی, اور ستائی صاحب نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوا تھا گوا میں, جب ان لوگ نے ایک کانفرنس کیا تھا اور وہاں پر اس کانفرنس کو استعمال کیا تھا کہ پاکستان کو خلاف جانے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی کیٹیگوریکل ٹرمز میں چین نے تو بول دیا تھا, اور رشیا نے ان کو سپورٹ اس وقت بھی نہیں کیا تھا. تو اس وقت بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اوپن فیلڈ دے دیں گے تو یہ غلط بات ہے. دوسری بات میں آپ کو بڑا کھل کہتا ہوں, دیکھیں باڈی لینگویج تو ان کی بڑی کلیئر ہے, باڈی لینگویج میں کوئی شک نہیں, لیکن
آپ ان کے ورڈز نوٹ کریں. یہ وہی آدمی ہے جو اس نے کی ہے کہ جو کچھ جہاں پہ بھی ٹیررزم ہو, جہاں سے ایمینیٹ کرتا ہو, اس کو کرنا چاہیے. تو ہم دنیا جانتی ہے کہ ٹیررزم کہاں سے ایمینیٹ کرتا ہے. یہ را کیا کر رہا تھا بلوچستان میں, اور کیا کر رہا ہے, اوپنلی کر رہا ہے. اچھا, سرجیکل اسٹرائک کیا ہوتی ہے؟ سرجیکل اسٹرائک کے معنی کہ آپ کسی کی ٹیریٹری میں جا کے آپ کچھ کارروائی کریں. تو آپ یہ سب کیا, یہ انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو دیکھیے موین صاحب لیکن اکرام سہگل صاحب, پاکستان تو یہ ایشوز اٹھاتا, ہماری حکومت جو ہے وہ ایشوز اٹھاتے نظر ہی نہیں آ رہی دنیا کو کہیں پہ. جو بات آپ را کی کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ایشوز تو نواز شریف صاحب کی حکومت کہیں اٹھاتے نظر نہیں آتی. دیکھیے, سنت تیزو نے ایک بات کہا تھا کہ اگر آپ اف یو ویٹ بائی دا ریور لانگ انف, اگر آپ ندی کے ساتھ کھڑے رہیں بڑے پیشنٹلی, تو آپ کی دشمن کی, آپ کی جو لاش ہے وہ آپ کے سامنے سے گزرے گی. دیکھیے, 1 مہینہ پہلے جنرل پیٹرس جب رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ لنڈن کو ایڈریس کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ بات کی تھی کہ میں کمانڈنگ جنرل تھا افغانستان میں, اور اس کے بعد ڈائریکٹر CIA تھا. ہاں, یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان اور طالبان جو تھے ان کی کانٹیکٹ ضرور تھے, لیکن ایک شریڈ آف ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. ایک شریڈ آف ایویڈنس نہیں ہے. اور بولتا ہے کہ میں نے یہ بات سب جگہ یہ بتائی کہ مجھے تو نظر نہیں آیا یہ, اور اس سے جب پوچھا گیا تو یہ کیا ہے, تو انہوں نے بولا کہ جرنلسٹک تھنگ ہے, اور جرنلسٹک تھنگ ایسا ہے جو موٹیویٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ایک جو آدمی ان رن ہے فار دا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کی زبان سے یہ باتیں سنیں, اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ مودی صاحب پاگل ہوئے ہیں, ان کو سی پیک پسند نہیں ہے, ان کو ہماری پانی روکنی ہے, وہ ہمیں بارڈر. دیکھیں, سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آف کورس ہمارا لہجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ افغانستان یا انڈیا کے ساتھ دشمنی نہیں چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کو اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا. ہم اپیزمنٹ کا پالیسی پر نہیں جا سکتے. فار ایگزامپل یہی ذرا ذرا رکیے اکرام سہگل صاحب, مجھے رکیے. رستم شاہ محمد صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پالیسی آف اپیزمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور زیادہ دلجوئی کرنی چاہیے اشرف غنی کی, کابل کی. جو اشرف غنی کا آج رویہ تھا, پہلے ساکھ کو انہوں نے توڑ کیا, جو آج ان کا رویہ تھا کہ $500 ملین ڈیولپمنٹل فنڈ جب پاکستان نے وہاں دیا تو انہوں نے اس کو حقارت سے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسے پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے پہ لگا دیجئے. اس رویے کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے کہ پاکستان کو اشرف غنی کے ساتھ مزید اپیزمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اپیزمنٹ اور چیز ہے اور کوآپریشن اور چیز ہے. آج جو اشرف غنی نے بات کی اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ وہاں سینکچوریز ہیں اور وہاں سے لوگ آتے ہیں, یہ تو افغانستان بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہے. لیکن آج انہوں نے نئی بات کہی اور 40 ملکوں کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ ہمیں مہربانی کر کے اپنی امداد آپ روک لیں, اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کریں, ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے. یہ ایک نئی بات تھی اور یہ بہت خطرناک ایک بات ہے. اس کے جواب میں پاکستان کو لازماً اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اگر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ 40 ملکوں کی موجودگی میں آپ کی امداد کو ٹکرائے اور فارملی ایک فارمل اوکیزن پہ, اور وہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے خرچ کریں, اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنے پہ خرچ کریں, تو پھر تو لازماً پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امداد اب اس پہ دوبارہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ امداد جاری رہے. کہ پاکستان کو یہ 500, کیا آپ پھر سپورٹ کریں گے کہ پاکستان کو یہ $500 ملین جو ہیں ایک فینس بنانے کے اوپر خرچ کرنے چاہیے تاکہ افغانستان سے اشرف غنی صاحب کی ٹیریٹری سے جو کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں پاکستان انہیں روکنے میں کچھ تو کم از کم کر سکے ایک فینس بنا کے؟ کیا آپ ایک فینس بنانے کو سپورٹ کریں گے؟ میری نظر میں اس وقت اس امداد کا جاری رہنا مناسب نہیں ہے. جب ایک ملک نے رسمی طور پہ فارملی آپ کی امداد کو ٹھکرا دیا 40 ملکوں کی موجودگی میں, اس کے بعد اس کی کنٹینیوینس کا کوئی جسٹیفیکیشن میرے نظر میں نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو فینس بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے. کیا آپ فینس بنانے کو سپورٹ کریں گے؟ میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا آپ پاک افغان بارڈر پہ اس طرح سے فینس بنانے کو سپورٹ کریں گے جیسے ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پہ بنا رکھی ہے, جو پاکستان نے آفر کیا ہے کئی دفعہ؟ کیا آپ فینس بنانے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
دیکھیے یہی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے. پہلے تو آپ نے بارڈر کو بند کر دیا, اس کے بعد پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی لگا دی, حالانکہ وہ کام آئیڈینٹی کارڈز وغیرہ سے بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ 70,000-75,000 پاکستانی افغانستان کے اندر ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پاسپورٹ اور ویزے نہیں ہیں. یہاں 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, وہ انڈر دی جنیوا کنونشن ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے. لہٰذا یہ بارڈر کو بالکل سیل کرنا یہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے افغانستان میں غم و غصہ بڑھا. اس کے بعد آپ نے افغان مہاجرین کو فورسبلی ریپیٹریٹ کرنا شروع کر دیا. اس سال 2016 میں اب تک 4 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو آپ نے واپس بھیج دیا, جس کی وجہ سے اور بھی غم و غصہ بڑھا. اس کے بعد کچھ اور ایسے واقعات ہوئے تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس وقت بہت نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں لے کے آؤں مشرف زیدی صاحب کو. مجھے جو سمجھ آئی ہے, رستم شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ افغانوں کا جو غم و غصہ ہے وہ مقدم ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ افغان لوگوں کو غم و غصہ آتا ہے, ان کو ایک بری فیلنگ پیدا ہوتی ہے, ان کے ریفیوجیز واپس چلے جاتے ہیں, اگر فینس لگا دیں تو بھی ان کی سینسیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے, بارڈر پہ چیکنگ کر لیں, پاسپورٹ مانگیں, آئی ڈی کارڈ مانگیں, پرابلم ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ جو کچھ افغانستان اور ہندوستان کرے وہ جائز ہے. مجھے یہ سمجھ آئی, آپ کو کیا سمجھ؟ نہیں, میرا بالکل یہ خیال نہیں ہے, نہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, نہ کوئی معقول آدمی کہہ رہا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 2 دفعہ یہ کوشچن پوچھا ہے فینس کا. ایک بڑا لیجیٹیمیٹ ایشو ہے کہ جب افغانستان کہتا ہے میں تو کھل کے اس کا جواب دے سکتا ہوں بالکل ڈائریکٹ. جب فینس ہے, بالکل نہیں بننا چاہیے. فینس کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ آپ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلق ہے, اور خاص طور پہ اس علاقے میں جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بنتا ہے, وہاں پہ یہ امریکہ اور میکسیکو ہم نہیں ہیں. ہم ہماری افغانستان کے ساتھ اتنی گہرے تعلقات ہیں جس کا اکثر ہم اندازہ نہیں کر پاتے. اشرف غنی صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, وہ وارمتھ کہیں نہیں, بالکل نہیں نظر آ رہی. لیکن اتنا غصہ جو ہے نا وہ صرف بھائی کرتا ہے, صرف جو ہے دیوانگی میں چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کو اس طرح باتیں کرتا ہے. آپ کا بھائی آپ کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے, دیوانہ ہوا ہے, غصے میں دیوانہ ہوا ہے, تو آپ کے ساتھ کرے گا نا, الگ سے بات کرے گا. نہیں, آپ سے الگ کرے گا نا, دیوانگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اشرف غنی نریندر مودی کی ٹرف پہ کھڑے ہو کر نریندر مودی کی ٹرمز پہلی دفعہ نہیں کیا. آج سے 3 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی, اس سے کہیں زیادہ بیہودہ گفتگو انہوں نے دلی میں کی ہے. اپیزمنٹ کا پھر کیا مطلب؟ نہیں, اپیز میں نہیں سمجھتا اس کو. اپیز آپ اس کو کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو. اپیزمنٹ نہیں ہے, اپیز آپ اس کو کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جب چیمبرلن جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا تو وہ ہٹلر کو, نازیز کو دیکھ کے اپیز کرتا تھا, کیونکہ وہاں اپیسمنٹ بنتی تھی. نازی ایک طاقتور جو ہے فورس تھی. افغانوں کے بیچاروں کے وہ کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہیں, صرف باتیں کر سکتے ہیں. وہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, ہم نے اپنے آپ کو افغانستان سے چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا. افغانستان کی سپیس اویلیبل نہیں ہے ہندوستان کو پاکستان؟ بالکل ہے, اور ہم نے اس سپیس کو ریکلیم کرنا ہے. تو پھر افغانستان میں قطعی ہندوستان کو وہ سپیس نہیں ملنی چاہیے جو ہم نے فراہم کی ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بجائے جو ہم نے افغانوں کے لیے کیا ہے وہ کسی ملک نے آج تک نہ کیا ہے, نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جو پاکستان نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے افغانستان میں کیا ہے وہ کوئی ملک کبھی نہیں کر سکتا. تو اس کا ہم نے ایڈوانٹیج لینے کے بجائے ہم نے ایڈوانٹیج جا کے ہندوستان کو دے دیا. اچھا اکرام سہگل صاحب, آپ نے اپیزمنٹ کی ٹرم کہی تھی کہ اپیزمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کو بھی سنا, وہ بھی اپیزمنٹ کا لفظ نہیں کہہ رہے لیکن اپیزمنٹ ہی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے سن بھی لیا جناب مشرف صاحب کو, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں روؤں یا ہنسوں, کیونکہ جو پاکستان کر چکا ہے ان کے لیے $500 ملین کا چھوڑ دیں. اگر آپ لے لیں, اور رستم شاہ محمد صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1.4 ملین ریفیوجیز تو کیمپس میں ہیں, اباؤٹ 1.7 جو ہیں انڈاکیومنٹڈ وہ پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی, سو 3 ملین ریفیوجیز ابھی بھی ہیں. اگر زیادہ زیادہ گئے ہیں تو 60,000 گئے ہیں. تو پہلے لیٹس گیٹ آر ریفیوجی تھنگ رائٹ, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان افغانستان کو ٹرانزٹ فیس 1 پیسہ نہیں چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, افغانستان پاکستان کو خالی ٹرانزٹ فیس نہیں چارج کرتا ہے, لیکن یہ بولتا ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں آپ ٹرانزٹ فیس دیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو تھوڑی بہت دوستی کی حد بتا رہا ہوں. دوسرے اتنے اچھے دوست ہیں ان کے انڈیا, تو یہ ایسا کریں کہ ہمیں پلیز اپنے انڈین ہیلڈ کشمیر میں جہاں پر ویدر ٹھیک ہوگا کوئی 10,000 افغان ریفیوجیز تو لے جائیں.
وہاں پر سیٹل کر لیں 10,000 ایز اے ٹوکن اماؤنٹ انڈین ہیلڈ کشمیر میں. ویدر بھی ٹھیک ہوگا, وہاں مسلمان بھی ہیں تو تھوڑا سا دکھا بھی دیں گے, دوستی اتنی ہے. تیسری بات دیکھیں جی, بات یہ ہوتا ہے کہ فینس تو ٹھیک ہے, میں فینس ایک لاجسٹک چیز ہے, ہو نہ ہو, لیکن بارڈر کنٹرول بڑا ضروری ہے. اس میں تو آپ شک نہیں, ساورن کنٹری ہے, وہ آپ کو تو نہیں جانے دیتے. اگر آپ بولتے ہیں جی ہمارے 50,000 واپس کر دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر اپنے ہمارے 3 ملین واپس لیتے ہیں تو 50,000 کیا اس کی جگہ فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ اگر آپ 3 ملین ریفیوجیز کے بعد $1.5 پر ڈے بھی لگائیں, اگر $1.5 پر ڈے لگائیں تو 365 ڈیز پر آپ لگائیں کہ کتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ جائیں گے تو $1.5 بلین سے پر ایئر آپ کا منیمم آپ کا بن جائے گا. اور اس کو اگرچہ آپ ملٹیپلائی کریں, کتنے سال ہو گئے ہیں, 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں افغان ریفیوجیز کو یہاں پر, تو آپ کو یہ $40-50 بلین میں وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے کو فرق پڑا ہے بیکاز آف ٹیررزم, ٹھیک ہے. تیسری بات, کیا بات کرتے ہیں ٹیررزم کی, ٹیررزم تو یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ NDSI تو کھلم بولتا ہے کہ جی ہم, نبیل جو ہے NDSI کا جو چیف ابھی ہٹ گیا ہے, اس نے کھلا بولا ہے, اجیت ڈوبھال میں کھلا بولا ہے. دیکھیں بات سمپل بات یہ ہے کہ اپیزمنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, فینس ہو یا نہ ہو مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ پراپر بارڈر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر ان کے لوگ ہماری طرف آئیں تو وہ پاسپورٹ کے ساتھ آئیں, ہمارے لوگ مجھے ایک بریک لے لیجیے. بات یہ ہے کہ پراپر بارڈر کنٹرول ہونا چاہیے. اکرام سائیکل صاحب, بریک میں ایک لے لوں, پھر واپس آتا ہوں, رستم شاہ محمد صاحب کی طرف بھی چلتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں, پشاور میں مجھے جوائن کر رہے ہیں رستم شاہ محمد صاحب. رستم شاہ محمد صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں کہا ورڈ اپیزمنٹ کا, لیکن چیمبرلین نے بھی تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو وہ چیز کہہ رہا تھا, جو کر رہا تھا وہ اپیزمنٹ تھی. اپیزمنٹ تو دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کابل کو خوش کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے, تو اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کابل کو اپیز کرنا چاہیے. اب اسی میں یہ بتا دیں کہ جو ایئر کوریڈور کی بات کر دی ہے نریندر مودی اور اشرف غنی نے, پاکستان کے اوپر سے ایئر کوریڈور, ابھی آپ چلیں فینس تو ایک طرف ہو گئی, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ فینس نہیں بننی چاہیے. کیا پاکستان کو, نریندر مودی اور اشرف غنی کو پاکستان کے اوپر سے ایئر کوریڈور دینا چاہیے موجودہ حالات میں؟ میں 2-3 باتوں کی وضاحت کروں, آپ مجھے ذرا وقت دیں. پہلی بات یہ ہے, ریفیوجیز کی بات میں ذرا کروں. 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, 5-6 لاکھ انڈاکومنٹڈ ہیں, ان میں سے 4.5 لاکھ لوگ اس وقت چلے گئے, 1 سال چلے گئے, 80 سال چلے گئے ہیں. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ رستم شاہ محمد صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے پروڈیوسر صاحب. آئی کین ناٹ ہیئر رستم شاہ محمد صاحب. آواز چلتا رہا مجھے جی اکرام سائیکل صاحب, کسی وجہ سے ہمارا جو لنک ہے سیٹلائٹ کا, آڈیو نہیں ہمیں مل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نریندر مودی اور اشرف غنی نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ایئر کوریڈور اعلان کر دیا انہوں نے, بھی باقی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں ایئر کوریڈور پاکستان کے اوپر سے بنانا چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان کو اسے پرمٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایئر کوریڈور تو آئی تھنک کوئی ان کی حق ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں 1000 دفعہ ایئر کوریڈور کریں, اور جتنی بار ایئر لینا چاہتے تھے لیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس میں, ٹھیک ہے جی, ایز لانگ ایز ہمارے روڈز اور انفراسٹرکچر. اکرام سائیکل صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے. ناظرین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت سیٹلائٹ لنک جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے. میں بڑا آپ سے معذرت خواہ ہوں, ایسا ہوتا تو نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن دونوں گیسٹ کے ساتھ سیٹلائٹ لنک جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے. میں اسٹوڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں, ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹیم جو ہے پروڈیوسر صاحب کی وہ اسے فوری طور پہ ٹھیک کریں گے تاکہ ہم اپنے گیسٹ تک واپس آ سکیں. وڈ یو سپورٹ دس ایئر کوریڈور ایٹ دس مومنٹ؟ نہیں سپورٹ کیا. دیکھیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھانڈ پتہ ہے نا, بھانڈ کمیڈین جو اسٹیج شو ہوتے ہیں, مطلب 2 اسٹیج شو کے اداکار ہیں, ایک جو ہے زور زور سے چیخیں مار رہا ہے زور زور سے, اور دوسرا آ کے اس کو جو ہے اس کو تسلی دے رہا ہے, کہتے ہیں چلو آؤ ایئر کوریڈور بناتے ہیں. یہ بھانڈ پنا ہے, اس کو ہمیں اس پہ ہنسنا چاہیے. اس کو آپ جیسا اتنا سنجیدہ جو ہے اینکر, یا میں کوشش کرتا ہوں میں بھی سنجیدگی کے ساتھ, ہمیں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ایئر کوریڈور کیسے بنائیں گے پاکستان کے اوپر سے؟ پاکستانی ایئر سپیس جو ہے اس کے لیے اجازت دینی پڑتی ہے,
اور ایئر کوریڈور کے پیسے ان کے پاس ٹرکوں کے پیسے تو ہیں نہیں افغانستان کے پاس, وہ ایئر کوریڈور کے پیسے ان کے پاس آئیں گے. وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ویسے تو اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے, لیکن ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سول ایویشن کے جو قوانین ہیں اس کے تحت آپ کسی کو ایئر کوریڈور دے سکتے ہیں. سو چونکہ افغانستان کو پاکستان, انڈیا اور افغانستان کو ایئر ٹریفک دیا ہوا ہے تو اسی میں ایئر کوریڈور بھی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ کامیڈی ہے, یہ مطلب یہ سیریس باتیں نہیں ہیں. وہ جس طرح سیگل صاحب نے کہا کوئی 100 ریفیوجی دکھا دیں پورے ہندوستان میں, یہ افغانستان کی ناراضگی ہے. اشرف غنی جو ہے کیونکہ وہ ڈومیسٹکلی اپنے طور پہ سیاسی طور پہ سیریسلی نہیں سمجھتے, آپ کوئی ان کی بات سیریس مت لیں, انڈیا کی ساری باتیں سیریس لیں, اور انڈیا کو مت اتنی سپیس لینی دیجیے کابل میں. لیکن افغان گورنمنٹ کی, افغان بھائی بہنوں کا جو غصہ ہے اس کو میں واپس اگر رستم شاہ محمد صاحب, آئی ایم سوری کہ آپ سے پہلے لنک سیٹلائٹ کٹ گیا تھا, آئی ہوپ کہ آپ مجھے اس وقت سن سکتے ہیں. وہی سوال آپ سے کہ کیا یہ جو ایئر کوریڈور ہے جو مانگ رہے ہیں نریندر مودی اور اشرف غنی دونوں مل کے, موجودہ حالات میں کم از کم پاکستان کو کیا اسے اپروو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ناقابل عمل ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. موجودہ جو سیاسی حالات ہیں, جو خطے کے حالات ہیں, جو افغانستان کے حالات ہیں, جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات جو ایک لویسٹ اس پہ پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں. لیکن میں ایک بات ریفیوجیز کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ریفیوجیز جو ہیں وہ 14 لاکھ ہیں, 5-6 لاکھ انڈاکومنٹڈ ہیں, ان میں سے 4.5 لاکھ لوگ چلے گئے. دوسری بات میں جو امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہ پاکستان افغان مہاجرین پہ کوئی خرچہ نہیں کر رہا, وہ سب کے سب سیلف سپورٹنگ ہیں. ان پہ جو خرچہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ سارا یونائٹڈ نیشن کا سسٹم کر رہا ہے. 1980 سے لے کے آج تک پاکستان نے افغان مہاجرین پہ کوئی خرچہ نہیں کیا. ہاں ان کی مہمان نوازی کی, لوگوں نے زمینیں دی, لیکن ان کو افزانہ دیا گیا. اور جتنا خرچہ ہوا آج تک وہ UNHCR اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسرے یونائٹڈ نیشن کی جو ایجنسیز تھیں انہوں نے برداشت کیا. پاکستان کو بلکہ فائدہ ہوا. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ یہ کامنٹ شاہ صاحب, چونکہ یہ کامنٹ ان کی طرف سے آیا تھا, اکرام سہگل صاحب کی طرف سے یہ کامنٹ اوریجنیٹ ہوا تھا. لیٹ ہم ریسپونڈ. اکرام سہگل صاحب, جو آپ ایگری کرتے ہیں کہ خرچہ نہیں ہوا, کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے ریفیوجیز کا, جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ فائدہ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں. روشن شاہ محمود صاحب کو ذرا سا جانا چاہیے ریفیوجی کیمپس. دیکھیے میری بات ہم تو ریفیوجی کیمپس کو نہیں, آپ میری بات سن لینا. آپ باتیں کر رہے ہیں تو میری بات سن لینا آپ, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب میری بات ذرا سنیں, میری بات آپ جو بات جب ایک ریفیوجی آتا ہے, اگر یہی بات تھی, آپ میری بات سنیں, آپ سنیں میری بات, آپ میری بات سنیں پہلے. دیکھیے اگر ریفیوجی کا آتا ہے اور اتنی ایزی چیز تھی تو یہ جو یورپ میں 3 لاکھ ریفیوجی گئے تھے تو ان کو کیوں نہیں یورپ کر رہا ہے. ہر آدمی جب ریفیوجی آتا ہے اس پر خرچ ہوتا ہے, اس پر اکنامک خرچ ہوتا ہے, سوشل خرچ ہوتا ہے, اور پولیٹیکل خرچ ہوتا ہے. یہ بات آپ اپیزمنٹ کی بات, آپ جیسے لوگ جو ہے نا انہوں نے, آپ جیسے لوگ غلط باتیں کر سکتے ہیں, آپ جیسے لوگوں نے غلط باتیں کی ہیں. 15 لاکھ 40 لاکھ ہے, وہاں 15 لاکھ لوگ چلے گئے. آپ نے میں اکرام سہگل صاحب آپ بات مکمل کر لیں, میں شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, کائنڈلی ان کو بات تو مکمل کرنے دیں. اس کو ایڈمنسٹر کرتا رہا ہوں ساری عمر, ہم نے نہیں بات کرنے دیں گے نا, ان میں وہ نہیں ہے, ان میں گریس ہی نہیں ہے, یہ بات سننا نہیں چاہتے, یہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے. ہاں بالکل حقیقت سے تعلق ہے. آپ باتیں نہ کریں حقیقت سے تعلق. یہ ریفیوجی آپ کے یہاں پر کر کیا رہے تھے, یا بزنسز کر رہے تھے. آپ رشوی شاہ محمود صاحب, آپ آئے میرے ساتھ اسلام آباد میں آپ کو گھروں دکھاؤں گا اسلام کتنے افغان ریفیوجیز نے لیے ہوئے ایلیگلی. آپ پشاور میں چلیں, آپ دکھائیں گے, یہ تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے. آپ ذرا آئیں, ذرا میں آپ کو کیمپوں میں لے جاؤں کہ کیمپوں میں کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, کیا وہ پاکستان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں یا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کو علم نہیں ہے, کبھی آپ کے کیمپ میں گئے, کبھی کسی افغان مہاجر سے ملے نہیں ہیں, آپ بات کرتے ہیں. آپ نے افغانستان دیکھا ہے, آپ نے ریفیوجی کیمپ دیکھا ہے. کیمپوں میں اگر پاکستان کو اتنا فائدہ, پاکستان تو کہہ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں چاہیے, جائیں سارے واپس. عجیب باتیں کر رہے ہیں محمد صاحب. آپ اپنے دوستوں کو بولے کہ لے جائیں ریفیوجیز کو واپس. آپ حقائق کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, پہلے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں, غلط بات نہ کریں, جو حقیقت کے خلاف ہو, جو ریکارڈ کے خلاف ہو وہ بات نہ کریں. اکرام سہگل صاحب کائنڈلی رکیے گا, اکرام سہگل صاحب کائنڈلی رکیے گا.
काइंडली रुकिएगा साइकिल साहब, काइंडली रुकिएगा, काइंडली साहब एक सेकंड काइंडली रुकिएगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड जो तारा लिटरेचर है, तो तमाम स्टडी है इमिग्रेंट्स के ऊपर, रिफ्यूजीज़ के ऊपर, वो यही पॉइंट आउट करती है कि रिफ्यूजीज़ जब किसी माशरे में, मुल्क में आते हैं, रियासत में आते हैं, तो उस रियासत के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, वहाँ पे बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, सोशल सर्विसेज सारी अंडरमाइन हो जाती हैं। यही देखिए डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें, देखिए तुर्की को अरबों डॉलर दे रहे हैं। इस पे देखें, इस पे स्टडीज हो चुकी हैं, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये बात आपकी सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ पड़ता है और उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, इसके नेगेटिव भी है, लेकिन सिर्फ ये बयान करना कि वो देखिए जो रेफ्यूजीज इस वक्त जिस हालत में जा रहे हैं अफगानिस्तान में, और जो आपके खिलाफ गम गुस्सा फैल रहा है, और जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फेवरेबिलिटी रेटिंग 4% हो गई है, तो इसको जरा समझने की कोशिश करें कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतनी कुर्बानी दी, इतनी उनकी हेल्प की, फिर क्यों हमारी रेटिंग इस वक्त 4% है अफगानिस्तान के अंदर? इस पर जरा समझने की कोशिश करें। आप कहते हैं कि हम फेंस लगा रहे हैं, ईरान के बॉर्डर के साथ आपने 400 किलोमीटर का फेंस लगा दिया, हिंदुस्तान के साथ आपने लगा दिया, अब अफगानिस्तान के साथ भी आप लगा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? शाह साहब काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मौकफ आ गया है, आप जरा रिस्पॉन्ड करने दीजिए इकराम साइकिल साहब को। जी इकराम साइकिल साहब। मोहित साहब, जिस तरह आपने कहा, रेफ्यूजी के पास तो बड़ी डॉक्यूमेंटेड चीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो है ना, ये एंडरसन फेरी टेल्स वाली किताबें पढ़ते हैं रेफ्यूजीज़ के ऊपर। ये रियली वो जो होते हैं रोमांटिक स्टोरीज होती है रेफ्यूजीज़ की। कोई भी रेफ्यूजी किसी माशरे में जाता है, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने काम किया है, बोझ पड़ता है वहाँ पर देखें, मुझे जवाब तो देने देना, आप इतनी तो होनी चाहिए ग्रेस कि आप किसी को जवाब देने दें, ठीक है। उसके बाद देखिए, बात ये होती है कि अगर आप जाते हैं, उसके अंदर खाली इकोनॉमिक नहीं होती है, सोशल होती है, पॉलिटिकल होती है, उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। आपको ठीक पता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे क्रिमिनल एक्टिविटी में। यहाँ से जो टेररिस्ट थे, ये लोग जाते थे वहाँ पर, उनको तालिबान को ज्वाइन करते थे और तालिबान के साथ लड़ते थे। तो आपको बहुत सी इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, गलत बात मत करें, गलत बात मत करें। किसी पुलिस से पूछे, कोई भी इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी। आप क्यों गलत बात कर रहे हैं? मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, हो गया ये पॉइंट खासा कवर हो गया। नाज़रीन, मैं इस मौके पे एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं और लास्ट सेगमेंट में डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो नजरअंदाज रहा है अब तक, उसको भी डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुज़िश्ता कई महीनों से सिख एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में, कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका में, ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ उठा रही हैं। वो मुतालबा कर रही हैं कि सिखों पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान में, ख़ास करके नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ एक सिख ऑर्गेनाइजेशन सिख्स फॉर जस्टिस ने एक ख़त लिखा सरदार अजीज़ साहब को, और न्यूयॉर्क में ये ख़त भी प्रेजेंट किया गया। उनकी स्टेटमेंट जो है वो वीडियो वो मैं आपको दिखाता हूं। आज असी सिख फॉर जस्टिस दे वालों न्यूयॉर्क दे विच पाकिस्तानी कौंसलेट दे डेलीगेशन नूं मिलण आए सीगे। उन्हां नूं रिपोर्ट दित्ती गई है कि भारत एक अतवादी देश है, जिन्हां ने अमृतसर दे विच जिहड़ी एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है 40 मुल्कां दी, उस दे विच असी उन्हां नूं भारतीयां नूं नंगा करना चाहुंदे हां कि जिन्हां ने अतवाद पिछले 35-36 साल तो जिहड़ा कीता होया है, 1984 तो लैके अज तक साढ़े हज़ारां सिख भैन भरा जिहड़े आ वो कतल कर दिते गए हैं। आस रखते हैं कि जिहड़ी ये मीटिंग हो रही है उस दे विच ये एजेंडा पठाया जाएगा। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, बुनियादी तौर पे सिख तंजीमें ये कहती हैं कि गुज़िश्ता 35-40 बरस से सिखों पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो भी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इस इशू को भी मंजर आम पे आना चाहिए, ख़ास करके जब सिखों ही के शहर अमृतसर के अंदर ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब मसलसल बलोचिस्तान की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि रियल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में पाकिस्तान को भी सिखों के कॉज को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक ज़्यादती अपने साथ और हिंदुस्तान के साथ की जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का बार बार तस्करा करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया दुनिया को भी
اور دنیا ٹھیک ہے کہ وہ بزنس کی وجہ سے کئی جو ہے کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن دنیا اتنی بے وقوف بھی نہیں، دنیا کو بھی ثابت کر دیا، اور پاکستان میں میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ تجارت ہو، جو چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، ان کو بھی ثابت کر دیا کہ یہ ہندوستانی حکومت اور ان کے سپورٹرز قطعی نہیں چاہتے کہ تعلقات بہتر ہوں. اس لیے ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا موقف کیا ہے اور یہ کس سمت میں جا رہے ہیں. اب جہاں تک رہی بات سکھوں کی، سکھ تو ایک صرف کمیونٹی ہے ہندوستان میں. ہندوستان ایک بہت بڑا طویل ملک ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. 150 ملین تو وہاں پہ مسلمان ہیں، وہاں پہ دلت جو ہیں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں. 200 ملین. اچھا، وہاں پہ عیسائی جو ہیں وہ کئی مطلب ٹینز آف ملینز آف کرسچنز ان انڈیا، ان کے چرچوں کے ساتھ جو ہے آدیواسی ہیں، نارتھ ایسٹرن کوریڈور ہے. تو کوئی ایک یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک گروہ ہوتا جن کے ساتھ مظالم ہو رہے ہوتے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ جو براہمن ریج ہے جو آر ایس ایس کو فیول کرتا ہے اور جس کی بیسس پہ پورا نریندر مودی کا کریئر بنا ہے، اور اب ان کو پورے ہندوستان نے یا بڑی جو ہے میجورٹی ہندوستان نے ان کو امبریس کیا اور اب ان کے لینے کے دینے پڑ گئے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے. سکھ کمیونٹیز پوری دنیا میں جو ہیں اس وقت آواز اٹھا رہی ہیں. دیکھیے سکھوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور یہ زیادتیاں انہوں نے ان کو سہا ہے اور انہوں نے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مودی سرکار ان کو انٹیگریٹ نہیں ہونے دے گی. شاہ صاحب، رستم شاہ محمد صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. جو سرتاج عزیز صاحب کو ہوٹل کے کمرے میں تقریباً نظر بند کر دیا گیا، ان کو پریس بریفنگ کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، جو اب وہ کریں گے پاکستان فارن آفس سے تھوڑی دیر میں، اور ان کو گولڈن ٹیمپل تک نہیں جانے دیا گیا. کیا اس کی وجہ یہ خوف تو نہیں ہو سکتا ہندوستانی حکام کا، نریندر مودی کی حکومت کا، کہ شاید وہ سکھوں کے بارے میں دو جملے نہ کہیں کہہ دیں؟ کہ یا خوف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ہمیں جو سفیر صاحب ہیں وہاں انہوں نے جو بیان دیا میڈیا کو، ہمیں اس پہ ریلائی کرنا چاہیے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہمیں پریس کانفرنس نہیں دینے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اس کے بعد اب یا تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو زیادہ علم ہے یا ہمیں زیادہ علم ہے. اب اگر سفیر صاحب کہتے ہیں، باسط صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ ان کو نہیں چھوڑا گیا، لیکن اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر تو بہت افسوسناک بات ہے. کیوں ان کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیوں ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اگر ڈیلیگیشن جاتا ہے تو ان کو بھی جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی حقائق نہ ہو تو ہم تو پاکستانی ایمبیسڈر کے جو پریس میڈیا ہے اس کے 86 سال کا بوڑھا جو ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں، جو 85 برس کے 86 برس کے ہیں، وہ ہوٹل کے کمرے سے نکل کے ایک ریسپشن لابی میں جا کے پریس کانفرنس کرتے تو ہندوستان کے لیے ایک سیکیورٹی کا خطرہ ہو جاتا. ایک ایسے شہر میں جہاں انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی ہے انٹرنیشنل، جہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی، سرتاج عزیز دہشت گردی کر دیتے وہاں پہ. کیا نہیں موہت صاحب، سرتاج عزیز کی بات نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سفیر نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اب آپ کو زیادہ علم ہوگا یا مجھے علم ہوگا یا سفیر صاحب کو علم ہوگا؟ سر سفیر نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہوٹل کے اندر ہی ہونی تھی. سر بال سر، آپ کا یہ موقف ہے، آپ کا یہ موقف ہے سر، وہ آن ریکارڈ آ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اکرام سہگل صاحب کہ کس وجہ سے سرتاج عزیز صاحب کو نظر بند کر دیا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر بند اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنا موقف دنیا کو نہ بتا سکے. دوسرا یہ ضرور ہوگا کہ وہ ڈر یہ رہے تھے، یہ نہیں پتا کہ وہ ریز کرتے کہ نہیں سکھ کا ایشو، ڈر یہ رہے تھے کہ کیونکہ مودی صاحب نے گلگت بلتستان اور بلوچستان کی بات کی تھی، تو ہو سکتا تھا کہ امرتسر میں اور پرٹیکولرلی گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کرتے کرتے وہ سکھوں کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو مینشن کرتے. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر نے یہ بات بالکل نہیں کہی جس طرح رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں. وہ ان نے کوٹ کیا کہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. جی دیکھیے، سیکیورٹی رسک وغیرہ کوئی نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس 40 لوگ کے ہیڈز آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ آئے ہوئے وہاں پر اتنی سیکیورٹی ہوگی تو وہاں پر ایک آدمی کو پریس کانفرنس نہیں دینے. کمان یہ بالکل وہ بولتے ہیں نا کہ اٹس اے لافیبل جوک. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس بات پر کہ
whether we should respond in kind or not, that's a separate issue. That is for the government to decide करे नहीं. लेकिन हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए एक दो तीन बातों की. एक बात तो मैं वापस जाता हूँ आपकी एयर कॉरिडोर पर. उनका हक है एयर कॉरिडोर बनाएं, और बैंकरप्ट अफगानिस्तान अगर चीज़ पे कर सकता है एयर कॉरिडोर के लिए तो बिल्कुल प्ले करें. जो मुल्क जिसमें से जिसकी पूरी बजट 90% ऑफ द बजट बाहर से आती है, 90% और 20% ऑफ द बजट खाली अपने मीट करता है, और इंटायर आर्म्ड फोर्सेस की बजट वो बाहर से आती है, वो एयर कॉरिडोर एक इस्टेब्लिश करेगा इस तरह की. ठीक है, बात ये है, सिंपल बात ये है कि इकराम सहगल साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया. इकराम सहगल साहब का, जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का और मुशर्रफ ज़हदी का इस प्रोग्राम में इस इंतहाई अहम बहस में हार्ट ऑफ एशिया के हवाले से हमें शामिल करने का, हमारे साथ ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है, जो कुछ हार्ट ऑफ एशिया में हुआ इससे चंद हफ्ते पहले जैसे साख को तारो पीड़ो किया गया, इसके बाद ये बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तानी दानिशवरों को, कॉलमिस्ट को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सर्कल को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़े गौर से ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का ये जो जॉइंट अलायंस है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसे मगरब के दो ममालिक की भी कम अज़ कम सपोर्ट हासिल है, इसको कैसे डील करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ये ज़हनी सवाल है, फ़िक्री सवाल है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है. आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.